الحمد للہ اللطیف والصلاة والسلام علی رسولہ الشفیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ و صدق رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. مسجد نویت سنت الاعتکاف. نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی بے شمار فضائل و برکات کتابوں میں لکھی گئی ہیں، تاہم مسند احمد کی ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ صبح کے وقت ہمارے اور آپ کے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار نمایاں تھے. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے چہرے مبارکہ میں خوشی کے انوار نظر آ رہے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، اللہ کی جانب سے آنے والے نے مجھے خبر دی ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارا اور محترم اسلام بھائیو، اس حدیث پاک کو آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوگا، فیضان سنت کے درس کے دوران بھی سنا ہوگا، بیانات کے دوران بھی سنا ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو راز پوشیدہ ہے اس راز کو آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا. آج کی نورانی محفل اور مجلس میں انشاءاللہ اس کے پیچھے جو اسرار ہیں، جو رموز ہیں، جو راز کی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، وہ بھی 1400 سال پہلے کا فرمان، کتنا بہترین، کتنا اہمیت کا حامل اور کتنا مختصر، اور اس مختصر میں پورا سمندر بند ہے. سرکار نے 3 کلمے ارشاد فرمائے، ایک مرتبہ درود پاک پڑھو 10 نیکی، 10 گناہ معاف، 10 درجات بلند. سب سے پہلے نیکی ملنے کا تذکرہ فرمایا، پھر گناہ مٹنے کا تذکرہ فرمایا، پھر درجات کی بلندی کا تذکرہ فرمایا. 3 چیز فرمائی اور ترتیب یہ ہے. ذہن میں بات آتی ہے کہ سرکار نے ترتیب پلٹ کیوں نہیں دی؟ اور میں اس حوالے سے حدیث ڈھونڈتا رہا تو مجھے ایک سنن نسائی کی حدیث ملی.
مفہوم یہی ہے، راوی دوسرے ہیں اور ذرا سی تبدیلی ہے۔ سنن نسائی کی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ ابو طلحہ والی حدیث میں 10 نیکی ملنے کا تذکرہ، اور حضرت انس کی حدیث میں ہے کہ رحمت نازل ہونے کا تذکرہ۔ پھر مضمون وہی چلتا ہے کہ 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ مٹنے کا تذکرہ پہلے فرما دیتے ہیں، نیکیاں ملنے کا تذکرہ بعد میں فرماتے ہیں، یا جنت بہت بلند و بالا شے ہے اور ایسی چیز ہے کہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے جنت کے بارے میں سنا نہیں، کسی کے دل میں کھٹکا بھی نہیں گزرا جنت کیسی ہے، تو جنت کا تذکرہ پہلے فرما دیتے ہیں کہ جنت میں 10 درجات بلند کیے جائیں گے، 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ لیکن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ 10 نیکیاں پہلے ملیں گی، پھر گناہ معاف ہوں گے اور پھر 10 درجات بلند ہوں گے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جب آپ اس کی حکمت سنیں گے نا تو آپ کا بھی دل جھوم اٹھے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق میں، کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک جملہ اتنی حکمتیں اور اہمیت کا حامل ہے کہ بندہ غور کرتا چلا جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر جان قربان کرتا چلا جائے۔ اس حدیث پاک کے اندر جو راز ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مختصر سی بات سمجھیے۔ ایک بندہ کروڑ پتی ہے، کیا ہے؟ کروڑ پتی ہے، بہت امیر ترین شخص ہے، لیکن وقت کا ہر شے غلام۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ اس کی دولت ختم ہو گئی، کروڑ پتی سے روڑ پتی بن گیا، غریب ہو گیا، کنگال ہو گیا، کچھ بھی نہ رہا، سب کچھ جاتا رہا۔ اب بتائیے اس کے دل میں سب سے پہلے کون سی چیز کا خیال آئے گا؟ وہ جو کروڑ روپیہ اس کا ختم ہو گیا، جو بینک بیلنس ختم ہو گیا، زمین جائیداد ختم ہو گئی، وہ مل جائے، اس کا خیال آئے گا؟ یا اس کے دل میں پہلے یہ خیال آئے گا کہ اب میری جو موجودہ زندگی ہے، جو میری موجودہ حالت ہے، وہ میری سدھر جائے؟ اس کے ذہن میں خیال پریزنٹ ٹینس کا آئے گا یا پاسٹ ٹینس کا آئے گا؟ اس کا ذہن پریزنٹ ٹینس کا آئے گا کہ مجھے کھانے کی روٹی مل جائے، مجھے کوئی روزگار مل جائے، میرا مستقبل سنورے نہ سنورے، میرا ماضی سنورے یا نہ سنورے، میرا حال درست ہو جائے، یہی چاہے گا نا۔ اچھا، اس کو کھانا دے دیا گیا، نوکری دے دی گئی، 10,000 روپیہ ماہانہ کمانے لگا، اس کا پریزنٹ، اس کا حال درست ہو گیا۔ اب اس کی کیا فکر ہوگی؟ میرا جو کروڑ روپیہ برباد ہو گیا، ڈوب گیا، وہ مل جائے۔ اس کا حال درست ہوا، حال درست ہونے کے بعد ترنت پاسٹ کی سوچنے لگا۔ میں کروڑ پتی تھا، میں کار میں گھوما کرتا تھا، محلات میں رہا کرتا تھا، کاش کی وہ چیزیں مجھے مل جائیں۔ اچھا، اگر یہ چیزیں مل جائیں تو پھر اس کا ذہن کیا ہوگا؟ اب آگے کی سوچے گا، کروڑ روپیہ مل گیا، ارب پتی بن جاؤں۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کتاب الرکاب کی، کہ بندے کو سونے کی ایک وادی مل جاتی ہے تو وہ سوچتا ہے دوسری بھی مل جائے، دوسری مل جاتی ہے تو سوچتا ہے کہ تیسری مل جائے۔ تو وہ کروڑ پتی جو کنگال ہو چکا تھا، اس کے دل میں خیال آیا میرا حال درست ہو جائے، میرا پریزنٹ ٹینس درست ہو جائے۔ جب وہ اس کا حال درست ہو گیا تو ابھی مستقبل کی نہیں سوچ رہا، پاسٹ کی سوچ رہا ہے کہ میرا جو ڈوبا ہوا مال تھا،
جو میرا اسٹیٹس کھو گیا تھا وہ مجھے مل جائے۔ جب اس کو پریزنٹ مل گیا، پاسٹ مل گیا، تو اب ترنت فیوچر کی سوچتا ہے کہ میرا مستقبل بن جائے۔ اب اس شخص کی یہ حالت اور اس شخص کے ان خیالات کو سامنے رکھیے۔ اب نبی کا ارشاد سنیے، سرکار فرماتے ہیں جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں عطا کی جائیں گی، 10 گناہ مٹائے جائیں گے اور 10 درجات بلند کیے جائیں گے۔ نیکیاں اب مل رہی ہیں، بندے نے گناہ کل کیا تھا تو سرکار نے یہ نہیں فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا کل کیا ہوا گناہ معاف ہوگا، نہیں، پہلے آج کی بات کی کہ 10 نیکیاں اس کو مل جائیں گی۔ اچھا، پھر پاسٹ کی بات کی کہ جو کل گناہ کیے تھے وہ 10 گناہ مل جائیں گے۔ جب پاسٹ صحیح ہو گیا، گناہ معاف ہو گئے، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فیوچر کی بات کر رہے ہیں، جب جنت میں جاؤ گے 10 درجات بھی بلند ہو جائیں گے۔ اس حدیث پاک کو کئی مرتبہ سنا ہوگا، لیکن اس راز کی جانب آپ کی توجہ نہیں گئی ہوگی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ایک جملہ حکمت اسرار سے معمور ہے، لبریز ہے، اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کا یہ حسن ہے کہ الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ ہوں، الفاظ کم ہوں اور معانی زیادہ ہوں۔ مخلوق کے تمام کلام میں سے افضل ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام افضل ہے۔ پھر سب سے فصاحت و بلاغت میں بلند رتبہ کلام اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرمایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی، اور یہ ہمارے کلمہ طیبہ کا ایک جز بھی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو قرآن میں آیا محمد الرسول اللہ۔ آج انشاءاللہ محمد کی بات کریں گے، محمد کی بات کریں گے۔ اس لفظ محمد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں رکھا، اس کو مختصر انداز میں چند کلمات کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بیان میں نے آج صبح 10 بجے سے تیار کر رہا تھا، تیار کرتے کرتے عصر کی اذان ہو گئی، 5 بج گیا، لیکن یہ بیان ابھی نامکمل ہے، ابھی نامکمل ہے۔ آپ بیان سنیں گے، آپ کو بھی مزہ آئے گا، لیکن ابھی یہ بیان نامکمل ہے۔ ابھی کل جا کے انشاءاللہ پھر اس پہ کام کروں گا اور یہ بیان مکمل کروں گا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان ہدایت بخشش میں لکھتے ہیں، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا، محمد مظہر کامل ہے حق کی شان عزت کا۔ ہمارے نبی، آپ کے نبی اللہ تعالیٰ کے مظہر ہیں۔ کیا ہیں؟ مظہر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ظاہر، محمد مظہر۔ مظہر کا معنی سماعت کیجئے، مظہر کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونے کی جگہ، ظاہر ہونے کی جگہ۔ ہم لوگ اپنی تصویر آئینہ میں دیکھتے ہیں تو آئینہ ہے مظہر اور ہم ہیں ظاہر۔ جب ہم آئینہ کے سامنے آتے ہیں تو آئینہ ہمارے عکس کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی شانوں، اللہ تعالیٰ کی عظمتوں، اللہ تعالیٰ کی رفعتوں کو دیکھنا ہو تو محمد کی عظمتوں کو دیکھ لیا جائے، محمد کی رفعتوں کو دیکھ لیا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مظہر ہمارے اور آپ کے نبی ہیں۔ اچھا، کس چیز میں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے اسما میں، اللہ تعالیٰ کے افعال میں۔
انشاءاللہ آج کے بیان میں ہم 3 چیزوں میں مطابقت دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کے مظہر کیسے ہیں، اسما میں، صفات میں اور افعال میں۔ سب سے پہلے اسما میں لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اسما مانے ہوتا ہے نام، اسما مانے ہوتا ہے اسم کی جمع ہے نام۔ اللہ تعالیٰ کے بے شمار ناموں میں سے مشہور و معروف نام 99 ہیں۔ کتنے ہیں؟ حالانکہ مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان تفسیر نعیمی میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے 1000 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ 1000 نام۔ لیکن مشہور و معروف 99 نام ہیں۔ قرآن پاک جب آپ کھولیں گے تو قرآن پاک کے شروع میں اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنی اور قرآن پاک کے اختتام پر ہمارے نبی کے 99 اسماء حسنی دیے ہیں۔ تو مشہور و معروف نام 99 ہیں، لیکن ایک نام اللہ تعالیٰ کا اس میں سے ذاتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس میں جلالت اللہ۔ اور ہمارے نبی کے 99 مشہور و معروف نام میں سے ذاتی نام 2 ہیں، ایک احمد، دوسرا محمد۔ آسمانوں میں احمد اور دنیا میں محمد۔ اللہ تعالیٰ کا نام اللہ یہ ظاہر ہے، اور ہمارے نبی کا نام محمد یہ مظہر ہے۔ اللہ ظاہر، محمد مظہر۔ ہمارے نبی اللہ کے ناموں میں بھی مظہر ہیں، صفات میں بھی مظہر ہیں، افعال میں بھی مظہر ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اسما کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام لفظ اللہ، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ ہمارے نبی کا زمین پہ ذاتی نام محمد، اس میں کتنے حروف ہیں؟ 4۔ اللہ میں 4، محمد میں 4۔ اچھا، لفظ اللہ کا ایک حرف مشدد، لام مشدد ہے نا، محمد میں بھی ایک حرف مشدد۔ کیسی مطابقت ہے؟ لفظ اللہ میں کوئی حرف نقطے والا نہیں، لفظ اللہ میں کوئی بھی حرف نقطے والا نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ والا نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی نقطہ والا حرف نہیں۔ وہ کیا شاعر کہتا ہے؟ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کی نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں۔ تو لفظ اللہ میں 4، محمد میں 4۔ لفظ اللہ میں ایک مشدد، لفظ محمد میں بھی ایک حرف مشدد۔ لفظ اللہ میں کوئی نقطے والا حرف نہیں، لفظ محمد میں بھی کوئی لفظ، کوئی حرف نقطے والا نہیں۔ اچھا، لفظ محمد میں ایک حرف مشدد ہے۔ مشدد جانتے ہیں نا؟ تشدید، جس کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ تشدید کس پر لگی ہے؟ میم پر لگی ہے۔ کس پر لگی ہے؟ یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ میم کی بجائے ہاں میں تشدید لگ جاتی، میم کے بجائے کس میں لگ جاتی؟ اچھا، میم کے بجائے ہاں میں اگر نہ لگتی تو دال میں لگ جاتی۔ یہ میم ہی میں کیوں لگی؟ میم ہی میں کیوں لگی؟ اس لیے لگی کہ اگر دال اور ہاں میں تشدید لگا دیا جاتا تو لفظ محمد کی مناسبت لفظ اللہ سے نہ ہوتی۔ سمجھیے گا، لفظ محمد کی مناسبت لفظ اللہ سے۔ اچھا، لفظ اللہ میں تشدید کس حرف پر ہے؟ لام پر نا۔
آپ لام کو لکھیے لام الف زبر لام میم ساکن. جب آپ نے لام لکھا تو لام کس پر اختتام پذیر ہوا؟ میم پر نا. میم ہی پر تو تشدید ہے محمد میں. میم ہی میں تو تشدید ہے. اگر ہاں میں تشدید لگا دیا جاتا تو لام میں آخری ہاں نہیں آتا. اگر دال میں تشدید لگا دی جاتی تو لام میں دال نہیں آتا. اس لیے لفظ اللہ میں لام پر تشدید رب نے رکھا، اور لام جب آپ لکھو تو آخر میں میم آتا ہے، تو رب نے اپنے محمد کے نام محمد کے حرف میم پر تشدید رکھ دیا، کیونکہ لام اور میم کے درمیان ایک مناسبت ہے. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آیا. بچپن میں آپ قرآن پاک پڑھ رہے تھے، بغدادی قاعدہ پہلے چلتا تھا، اب تو مدنی قاعدہ چلتا ہے. بغدادی قاعدہ آپ دیکھے ہوں گے، جو دیکھے ہوں گے تو وہ ان کو معلوم ہوگا، جو نہ دیکھے ہوں وہ پھر سے ایک مرتبہ دیکھیں. آپ دیکھیں الف سے لے کر یا تک پڑھ لیں، بیچ میں آتا ہے لام الف. کیا آتا ہے؟ آپ نے بھی پڑھا ہوگا، میں نے بھی پڑھا ہے، لیکن کسی نے استاد سے سوال نہیں کیا ہوگا. اعلی حضرت نے جب اپنے استاد سے بغدادی قاعدہ پڑھا تو آپ نے سوال کر دیا کہ الف تو میں پڑھ کے آیا ہوں شروع میں، لام بھی پڑھ لیا، حروف تہجی کا بیان ہو رہا ہے اور حروف تہجی ریپیٹ بھی نہیں ہو رہی. الف سے یا تک میں کوئی حرف ریپیٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. تو جب میں الف پڑھ کے آ گیا، لام پڑھ کے آ گیا، تو یہ پھر بیچ میں لام الف کیوں آ گیا؟ لام الف کیوں آ گیا؟ لام الف کیوں آ گیا؟ اعلی حضرت کے استاد اتنے بڑے عالم تو تھے نہیں، انہوں نے کہا شہزادے مجھے نہیں معلوم. آپ کے دادا پاس بیٹھے ہوئے تھے، جب اپنے پوتے کی بات سنی تو بلایا اور کہا آپ کا کیا سوال ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں الف سے یا تک پڑھا، الف بھی پڑھ لیا، با بھی پڑھ لیا، تا بھی پڑھ لیا، تا بھی پڑھ لیا، جیم بھی پڑھ لیا، لام بھی پڑھ لیا، میم بھی پڑھ لیا، تو یہ پھر بعد میں لام الف کیوں آ رہا ہے؟ لام الف کیوں آ رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے دادا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بیٹا وہ جو شروع میں الف پڑھ کے آئے ہو نا، وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے. وہ الف نہیں تھا، حمزہ ہے. کیونکہ آپ اہل علم بیٹھے ہیں، جانتے ہیں کہ الف کا مخرج ہی کوئی نہیں ہے. آپ حروف کے مخارج کی فہرست دیکھیے، با کا مخرج تو مل جائے گا، تا کا مخرج مل جائے گا، یا تک کا مخرج مل جائے گا، الف کا مخرج نہیں لکھا ہوگا. الف کا مخرج لکھا ہی نہیں. کہاں سے ادا ہوتا ہے پتہ ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ جس طرح رب کی ذات عقل اور خرد کے زاویوں سے ماورا ہے، ایسے ہی رب کا نام جس حرف سے شروع ہوتا ہے اس کا مخرج بھی کوئی نہیں نکال سکتا. اعلیٰ حضرت کے دادا نے فرمایا بیٹا وہ جو شروع میں پڑھ کے آئے ہو نا، وہ الف نہیں تھا، وہ حمزہ تھا. کیا تھا وہ؟ الف تو ساکن ہوتا ہے، اور ساکن اکیلا نہیں آتا، اکیلا نہیں آتا. اس لیے اس الف کو لام کے ساتھ بیان کیا گیا. مزہ آ رہا ہے؟ آئے گا بھی اور آئے گا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب یہ جواب سنا مطمئن ہو گئے، لیکن پھر سے سوال کر دیا. کیوں؟ کیونکہ اعلیٰ حضرت تھے نا، ہمارے جیسے تھوڑی تھے. آپ نے فرمایا وہ شروع میں پڑھ کے آیا ہوں، وہ حمزہ تھا، الف ساکن ہوتا ہے، دوسرے حرف سے مل کر آتا ہے، اس لیے الف کو بیان کرنا مقصود تھا. تو لام کے ساتھ کیوں بیان کیا؟ با کے ساتھ بیان کر دیتے، تا کے ساتھ بیان کر دیتے، جیم کے ساتھ بیان کر دیتے. الف سے یا تک کوئی حرف نہ ملا. الف کو بیان کرنے کے لیے الف سے لے کر یا تک کوئی حرف ہی نہیں ملا، لام ہی ملا تھا. لام الف
ارے الف کو بیان کرنا تھا جیم کے ساتھ بیان کر دیتے، جیم الف، الف کو بیان کرنا تھا نون کے ساتھ بیان کر دیتے، نون الف، الف کو بیان کرنا تھا میم کے ساتھ بیان کر دیتے، میم الف، لام ہی الف کیوں؟ اعلی حضرت کے دادا نے جان لیا کہ یہ مجدد اعظم ہے، بشارت تو مل ہی چکی تھی نا۔ آپ نے فرمایا شہزادے الف کو لام کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ الف اور لام کے درمیان گہری مناسبت ہے۔ کیا ہے؟ اتنی گہری مناسبت ہے کہ الف سے لے کر یا تک کسی حروف میں ایسی مناسبت نہیں ہے۔ آپ نے عرض کیا حضور وہ کیسے؟ تو آپ کے دادا جان نے فرمایا کہ الف کو آپ لکھو، حروف کی شکل میں لکھو۔ الف کو جب آپ لکھیں گے تو حمزہ زبر آ، لام زیر لی، فا ساکن، الف لکھ گیا نا۔ جب ہم نے الف لکھا تو بیچ میں کیا آیا؟ لام آیا نا۔ اچھا اب لام کو اسی طرح لکھو، لام الف زبر لام میم ساکن لام۔ اب اس لام میں بیچ میں کیا آیا؟ الف لکھا تو بیچ میں لام، اور لام لکھا تو بیچ میں الف۔ اب آپ الف سے لے کر یا تک جتنے حروف ہیں سب کو ملا کر دیکھ لیجئے، کسی میں بیچ میں الف آئے گا تو الف کے بیچ میں وہ حرف نہیں آئے گا۔ جیسے ہم لکھتے ہیں با، با الف زبر با حمزہ ساکن، تو اس میں با میں بیچ میں الف تو آ گیا، لیکن جب الف لکھیں گے تو بیچ میں با نہیں آئے گا۔ تو فرمایا بیٹا الف کو لام کے ساتھ اس لیے بیان کیا کہ الف اور لام کے ساتھ کیا ہے؟ گہری مناسبت ہے، اس وجہ سے کسی حرف کے ساتھ نہیں بیان کیا گیا، بلکہ کس کے ساتھ الف کو بیان کیا گیا؟ حمزہ کے ساتھ۔ تو یہی مناسبت یہاں پر بھی ہے کہ لفظ اللہ میں 4 حروف، ادھر لفظ محمد میں 4 حروف، لفظ اللہ میں 1 حرف مشدد، ادھر بھی 1 حرف مشدد، ادھر بھی کوئی نقطے والا حرف نہیں، ادھر بھی کوئی نقطے والا حرف نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا اگلی بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا اس میں ذاتی لفظ اللہ یہ ایسا ہے کہ اس کو آپ مٹاتے چلے جائیں گے نا تب بھی نہیں مٹنے والا۔ آپ مٹانے کی کوشش کریں تب بھی آپ اس سے ایک ایک حرف الگ کرتے جائیے، الگ کرتے جائیے، الگ کرتے جائیے، تب بھی وہ بامعنی رہے گا، بے معنی نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پر میرا نام ہے شفیق، کیا نام ہے؟ شفیق، شین فا یا کاف۔ اب آپ شفیق کا معنی دیکھیں گے تو مل جائے گا، لیکن شین کو ہٹا دیجئے بچے گا کیا؟ فیق۔ آپ فیق کا معنی لغت میں دیکھیں نہیں ملے گا۔ اچھا شین کو ہٹا دیجئے، فا کو ہٹا دیجئے، کیا بچے گا؟ یا کاف، اس کا معنی دیکھیں گے کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا یا کو بھی ہٹا دیجئے، بچے گا کیا؟ کاف، اس کا معنی دیکھیے کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے اندر ایسے اسرار اور رموز پوشیدہ کیے ہیں کہ رب کائنات کا نام سے ایک ایک حرف ہٹاتے جائیے پھر بھی وہ بامعنی لفظ رہے گا۔ مثال کے طور پر اللہ سے الف ہٹائیے بچے گا للہ، لام لام ہا، للہ۔ اللہ کے معنی امام بیضاوی نے تفسیر بیضاوی میں 9 معنی لکھے ہیں کہ اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں، اللہ کو اللہ کیوں کہتے ہیں، 9 معنی فرمائیں، بیان فرمائیں۔ اب آپ لفظ اللہ سے الف کو ہٹائیے تو کیا بچا؟ لام لام ہا، اور یہ شکل بن جاتی ہے للہ کی، للہ مانے اللہ کے لیے۔ اچھا اب ایسا کیجئے ایک لام کو ہٹائیے، الف کو ہٹائیے، لام کو ہٹائیے تو بچے گا لام اور ہا،
اور یہ پڑھا جائے گا لہو، اور قرآن پاک میں ہے لہو من فی السماوات والارض، لہو اس کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اب بھی با مانا ہے۔ اچھا الف کو ہٹایا تھا، لام کو ہٹایا، بچا تھا لہو، اب الف کو لگا دیجئے تو الف لام ہاں بنے گا الہ، الہ مانے ہوتا ہے معبود۔ اچھا الف کو بھی ہٹائیے، پہلے والے لام کو بھی ہٹائیے، دوسرے والے لام کو بھی ہٹا دیجئے، بچے گا ہو بھی کہتے ہیں حق، حق ہو کا معنی ہوتا ہے تو ہی تو لفظ اللہ سے آپ ہٹاتے چلے جائیے ایک ایک حرف، تب بھی وہ لفظ کیا رہے گا؟ معنی دینے والا رہے گا۔ ہمارے نبی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کا مظہر ہے، جس طرح رب کے نام کو کوئی مٹا نہیں سکتا، ایسے ہی مصطفیٰ کے نام کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ یہی صورتحال آپ لفظ محمد میں پیش کیجئے، لفظ محمد میں میم ہٹا دیجئے تو کیا بنے گا؟ حمد بچے گا۔ حمد مانے ہوتا ہے تعریف۔ میں نے اپنے نام سے شین ہٹایا تھا، اس کے بعد میرا نام معنی دینا بند کر دیا، فیق بنا، یا کاف بچا، پھر آخر میں کاف بچا، کوئی معنی نہیں، لیکن جب سارے حروف ملے تب معنی والا بنا۔ لیکن اللہ کے نام کا تو آپ نے دیکھ لیا، مصطفیٰ کے نام کی بھی برکت دیکھیے۔ محمد سے میم کو ہٹایا تو کیا بچا؟ ہا میم دال، اور اس کا جو لفظ بنتا ہے وہ بنتا ہے حمد۔ حمد معنی ہوتا ہے تعریف، اب بھی معنی دیتا ہے نا۔ اچھا میم کو ہٹائیے، ہا کو ہٹائیے، اب بچے گا میم اور دال۔ کیا بچے گا؟ امیر اہل سنت کے نام کے آگے آپ نے لکھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا، مدہ ذلہ العالی۔ مدہ میم اور دال ہی سے تو بنتا ہے، تو محمد کے لفظ سے میم ہٹایا، ہاں ہٹا دیا، بچا میم اور میم دال سے بنا مدہ، اور اس کا مصدر ہوا مدن۔ مدن کا معنی ہوتا ہے دراز اور بلند۔ اب بھی معنی دے رہا ہے، اب بھی معنی دے رہا ہے۔ اچھا ہم نے شروع سے میم کو ہٹایا تھا، ہا کو ہٹایا تھا، اب ہا کو ہٹا دیجئے، میم کو لے آئیے۔ میم اور دال تو ہمارے پاس تھے ہی، شروع والی میم کو لے آئیے۔ جب شروع والی میم کو لے آئیں تو دو میم ایک دال، اس سے بنا ممدن۔ کیا بنا؟ ممدن، اور ممدن معنی ہوتا ہے مدد کرنے والا۔ اب بھی معنی دے رہا ہے۔ چلیے اچھا میم کو بھی ہٹا دیجئے، ہا کو بھی ہٹا دیجئے، دوسری میم کو بھی ہٹا دیجئے، بچا کیا؟ دال۔ بچا کیا؟ دال۔ یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، دالن معنی ہوتا ہے دلالت کرنے والا۔ محمد کے لفظ سے میم کو الگ کیا تب بھی بامعنی رہا، ہاں کو الگ کیا تب بھی بامعنی رہا، میم کو بھی الگ کر دیا تب بھی بامعنی رہا، اور دال بچا۔ دال کا معنی ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا اور دلالت کرنے والا، کس پر؟ رب کی ذات پر۔ لفظ محمد مٹتے مٹتے رب کی جانب اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارا کوئی رب ہے، وہی تو ہے جو کائنات چلا رہا ہے، وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ تو جس طرح رب کی ذات فنا نہیں ہو سکتی، جس طرح رب کے نام کو مٹایا نہیں جا سکتا، رب نے اپنے محبوب کے نام میں ایسی تاثیر اور ایسی چیزیں رکھی ہیں کہ محبوب کے نام کو بھی مٹایا نہیں جا سکتا۔ مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ ادھر تو مٹتے مٹتے نام ہوگا، پہلے مٹنا پڑے گا۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے۔ آپ نے یہ شعر سنا ہوگا لیکن ایک نئے انداز سے سنیے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ
مرتبہ چاہے آپ نے سنا ہوگا کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، لیکن میں پڑھتا ہوں گلو گلزار ہوتا ہے، کہ دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے کہ یہ کیسی ترکیب آپ لے آئیں، گلے گلزار تو ہم پڑھتے لکھتے دیکھتے سنتے رہے، آپ گلو گلزار کر دیا۔ میں نے کہا جی ہاں جناب، گلو گلزار کہہ دینے میں کوئی معنی کی خرابی نہیں آتی، بلکہ معنی میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، معنی اکمل ہو جاتا ہے، کامل نہیں اکمل ہو جاتا ہے، معنی اکمل ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے، گل مانے ہوتا ہے پھول، گلزار مانے ہوتا ہے باغیچہ، کہ دانا خاک میں مل کر باغیچے کا ایک پھول بن جاتا ہے، گلے گلزار کا معنی یہ ہوا۔ اور جو میں پڑھتا ہوں گلو گلزار، اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو اپنے آپ کو مٹا دیتا ہے وہ پھول بھی بنتا ہے، باغیچہ بھی بنتا ہے۔ پہلے والے ترکیب میں تھا کہ صرف باغیچے کا ایک پھول بن کے رہ جاتا ہے، اور میرے والی ترکیب سے معنی کیا ہوا، پھول بھی بنتا ہے، اور تو بعض کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ خود تو کامل ہو جاتے ہیں، دوسروں کو کامل نہیں بنا پاتے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ خود بھی کامل ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کامل بنانے میں کامل ہوتے ہیں۔ تو محمد کی ذات خود بھی کامل اور دوسروں کو بھی کامل، دوسروں کو بھی کامل، جو دامن مصطفیٰ سے جڑ گیا وہ یگانہ ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کے نام میں ایسی تاثیر رکھی ہے کہ ہمارے نبی کا نام اللہ کے نام کا کیا ہے، مظہر ہے۔ ابھی مزید اس پر میں گفتگو کروں گا، لیکن ایک خاکہ آپ کے ذہن میں پیش کرتا ہوں۔ یہ تو اللہ کا نام ظاہر، محمد کا نام مظہر، ہمارے نبی کا نام اللہ تعالیٰ کے نام کا کیا ہے، مظہر، اس کو سمجھ گئے؟ اچھا، اب صفات میں آئیے۔ آپ قرآن پاک اٹھا کے دیکھیے، قرآن پاک میں جو اللہ تعالیٰ کے 99 اسماء حسنہ دیے ہیں ان کا مطالعہ کیجئے، اور پھر نبی علیہ السلام کے جو اسماء حسنہ 99 دیے ہیں ان کو مطالعہ کیجئے۔ اس میں ملے گا اللہ رحیم ہے، تو ادھر ملے گا مصطفیٰ بھی رحیم ہے۔ محمد اللہ تعالیٰ کی صفات کے کیا ہیں، مظہر ہیں۔ نبی کی صفات اللہ کی صفات کا مظہر۔ کیسے؟ اللہ صفت رحمانیت اور رحیمیت سے موصوف ہے، تو ادھر محمد بھی موصوف ہے۔ ادھر اللہ قریب، ادھر مصطفیٰ بھی قریب، ادھر اللہ ناصر، ادھر مصطفیٰ بھی ناصر، ادھر اللہ رؤوف، تو ادھر مصطفیٰ بھی رؤوف، اور ادھر اللہ ہادی، تو ادھر مصطفیٰ بھی ہادی۔ ادھر اللہ ناصر تو ادھر بھی مصطفیٰ ناصر، ادھر اللہ ظاہر، ادھر مصطفیٰ بھی ظاہر، ادھر اللہ باطن، ادھر مصطفیٰ بھی باطن، ادھر اللہ اول تو ادھر محمد بھی اول۔ آپ اسماء حسنہ اللہ کے اور محمد کے قرآن پاک کے آگے پیچھے ملا کر دیکھ لیجئے گا، بے شمار نام ایسے ہیں جو مصطفیٰ کے نام اللہ کے نام پر ہیں۔ اللہ بھی مومن، ہمارے مصطفیٰ بھی مومن۔ ایک روایت میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اللہ تعالیٰ نے کسی امت کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا، کسی امت کا نام اپنے نام پر، لیکن میری امت کو رب نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ میری امت کے 2 نام اپنے ناموں پر رکھے۔ سبحان اللہ نہیں کہیں گے؟ ایک نام نہیں، 2 نام۔ قرآن پاک شاہد ہے، آپ دیکھیے، قوم سمود کر کے آئے گا تذکرہ، قوم عاد کر کے آئے گا تذکرہ، بنی اسرائیل کا تذکرہ ملے گا، لیکن کسی قوم، کسی امت کا نام اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر نہیں رکھے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کی خصوصیت ہے کہ رب تعالیٰ نے 2 نام
میری امت کے اپنے ناموں پر رکھیں۔ اللہ مومن ہے، میری امت مؤمنون۔ اللہ مومن ہے، میری امت، اللہ مسلم ہے، میری امت مسلمون ہے۔ تو اللہ نے دو ناموں پر اس امت کے نام رکھے ہیں۔ تو محمد اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی مظہر ہے۔ اچھا اب افعال میں آئیے۔ افعال یہ فعل کی جمع ہے، فعل مانے کام، یعنی جو مصطفیٰ کرتے ہیں وہ مصطفیٰ نہیں کرتے ہیں، وہ رب کا کام ہوتا ہے۔ کس کا کام ہوتا ہے؟ رب کا کام ہوتا ہے۔ قرآن پاک شاہد ہے، پارہ 9 سورہ انفال کی آیت نمبر 17۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر کنکریاں ماری۔ کیا ماری؟ کنکریاں ماری۔ رب تعالیٰ اس کا تذکرہ فرماتا ہے، وما رمیتا، اے محبوب آپ نے جو کنکری ماری ہیں وہ آپ نے نہیں ماری۔ قرآن پاک کا حسن دیکھیے، فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما۔ پہلے نفی کر دی کہ محبوب آپ نے نہیں ماری، جبکہ آپ نے ہی ماری۔ محبوب کنکریاں آپ نے نہیں ماری، جبکہ آپ نے ہی ماری۔ لیکن اللہ رما، لیکن وہ تو اللہ نے ماری۔ مار رہے ہیں کنکریاں مصطفیٰ، رب کہہ رہا ہے محبوب تو نے نہیں ماری، جبکہ تو نے ہی ماری، لیکن اللہ نے وہ کنکریاں ماری۔ تو مصطفیٰ کا فعل رب کا فعل ہے، اور رب کے فعل کے مظہر مصطفیٰ ہیں۔ اچھا دوسرا مقام دیکھیے، پارہ ہے 26، سورت کا نام ہے الفتح، آیت نمبر ہے 10۔ صلح حدیبیہ کا موسم پر نور ہے، نبی علیہ السلام صحابہ سے بیعت لے رہے ہیں۔ صحابہ نے اپنے اپنے ہاتھ رکھے، مصطفیٰ نے ان سب کے ہاتھوں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ سے پاک ہے نا؟ سارے صحابہ کے ہاتھ نیچے اوپر اوپر نیچے رکھتے چلے گئے، مصطفیٰ نے سب کے اوپر رکھ لیا اور بیعت لے لی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بیعت لے لی۔ ہاتھ کس کا سب سے اوپر؟ اللہ، مصطفیٰ کا۔ اب رب قرآن پاک میں فرماتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ یہ جو صحابہ بیعت کر رہے ہیں یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے۔ ہاتھ تو مصطفیٰ کا تھا، ہاتھ تو محمد کا تھا، رب کا نہ تھا۔ رب جسم سے پاک ہے، رب ہاتھ سے پاک ہے، رب آنکھ سے پاک ہے، رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے، لیکن رب نے فرمایا مصطفیٰ وہ تیرا ہاتھ نہ تھا، وہ ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ تو مصطفیٰ کا فعل رب کا فعل ہے، مصطفیٰ کا فعل رب کا فعل ہے۔ ادھر فرمایا مصطفیٰ تو نے کنکریاں نہیں ماری، جبکہ تو نے ماری، ماری تو اللہ نے ماری۔ ادھر فرماتا ہے صحابہ میرے مصطفیٰ کا ہاتھ نہیں تھا، دراصل وہ تو اللہ کا ہاتھ تھا۔ تیسری دلیل، پارہ 27 سورہ النجم کی آیت نمبر 3 اور 4۔ رب فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا، تھوڑا غور کیجئے گا، بڑا لطف آئے گا۔ اللہ نے فرمایا وما ینطق عن الہوا، محبوب آپ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، آپ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں۔ ان ہوا الا وحی یوحی، جو کہ آپ نے کہا، جو کہ آپ نے کہا۔ پہلے دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے کا انداز دیکھیے، محبوب آپ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں، نفی کر دی، جبکہ آپ بولتے ہیں، آپ وہ بولتے ہیں جو اللہ وحی فرماتا ہے۔
آپ وہ بولتے ہیں جو رب کا کہا ہوتا ہے، تو مصطفیٰ کی زبان اپنی، لیکن لفظ جو نکل رہے ہیں وہ اللہ کے نکل رہے ہیں، مصطفیٰ کے نہیں نکل رہے ہیں، حالانکہ ظاہراً مصطفیٰ بول رہے ہیں۔ رب کہتا ہے محبوب تو نہیں بول رہا، وہ تو تیرا رب بول رہا ہے۔ تو ہمارے محبوب، ہمارے نبی اللہ تعالی کے مظہر ہیں افعال میں بھی۔ آپ نے اسما میں بھی دیکھا، صفات میں بھی دیکھا، اور پھر کس میں دیکھا؟ افعال میں دیکھا۔ اب ایک آخری نقطہ سماعت فرمائیے۔ مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اللہ تعالیٰ نے بے شمار نام رکھے، ان میں سے 4 نام ایسے ہیں جو لفظ حمد سے مشتق ہیں۔ کس سے مشتق ہیں؟ حمد سے۔ حامد ہمارے مصطفیٰ کا نام، محمود ہمارے مصطفیٰ کا نام، احمد ہمارے مصطفیٰ کا نام، محمد ہمارے مصطفیٰ کا نام۔ ان چاروں ناموں کا مادہ ہا میم دال ہے۔ کیا ہے؟ ہا میم۔ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کا نام حامد رکھا۔ حامد کا معنی ہوتا ہے حمد کرنے والا، تعریف کرنے والا، اور مصطفیٰ کس کی تعریف کرتے ہیں؟ اپنے رب کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام رکھا محمود۔ محمود معنی ہوتا ہے تعریف کیا ہوا۔ کس نے تعریف سرکار کی؟ اللہ نے بیان فرمائی۔ پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے۔ کسی نے کہا کہ صاحب آپ کہتے ہیں کہ پورا قرآن نعت مصطفیٰ ہے، سورہ اخلاص میں نعت مصطفیٰ کہاں ہے؟ سورہ اخلاص میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہے، الوہیت کا بیان ہے، باپ اور بیٹے سے منزہ ہونے کا بیان ہے، رب تعالیٰ کے صمدیت کا بیان ہے۔ اس میں مصطفیٰ کی نعت کہاں ہے؟ تم کہتے ہو کہ پورا قرآن نعت ہے، پورا قرآن نعت ہے۔ تو کسی عاشق نے کہا تمہیں سورہ اخلاص میں اللہ کی شان نظر آئی، محبوب کی شان نظر نہیں آئی؟ حالانکہ سورہ اخلاص میں پہلا ہی کلمہ ہے قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے۔ سورت کی ابتدا ہی محمد کی نعت سے ہو رہی ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ تو محبوب کا تذکرہ پہلے آیا، رب کا تذکرہ بعد میں آیا۔ تو سورہ اخلاص میں بھی تو نعت مصطفیٰ موجود ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تو رب نے اپنے محبوب کا نام حامد رکھا، تو محمود کون ہوا؟ رب تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام محمود رکھا، تو اب حامد کون ہوا؟ رب تعالیٰ۔ تھوڑا غور کیجئے گا، مصطفیٰ حامد یعنی تعریف کرنے والے، کس کی؟ جس کی تعریف کی جائے اس کو بولتے ہیں محمود۔ تو مصطفیٰ حامد تو اللہ محمود، مصطفیٰ محمود تو اللہ حامد۔ مصطفیٰ حامد تھے تو رب محمود تھا، مصطفیٰ محمود ہوئے تو رب حامد ہوا۔ اچھا، حامد کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنے والا۔ تعریف کرنے والے بہت لوگ ہیں، ہم بھی تعریف کرتے ہیں، آپ بھی تعریف کرتے ہیں، ہم بھی تعریف کرتے ہیں، آپ بھی تعریف کرتے ہیں۔ کس کی؟ اپنے رب کی۔
مصطفیٰ بھی تعریف کرتے ہیں اپنے رب کی، تو جس طرح مصطفیٰ نے رب کی تعریف کی تو حامد بن گئے، اسی طرح ہم بھی تو تعریف کرتے ہیں رب کی، تو ہم بھی کیا ہوئے؟ حامد ہوئے۔ ہم بھی کیا ہوئے؟ حامد ہوئے۔ اگر رب مصطفیٰ کا نام صرف حامد رکھتا تو لوگ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تو ہماری طرح ہے، مصطفیٰ تو ہم بھی حامد، مصطفیٰ بھی حامد۔ فرق کیا رہا؟ اس فرق کو مٹانے کے لیے رب نے حامد سے اپنے محبوب کا نام احمد رکھ دیا، اور احمد کا نام ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ اگر رب اپنے محبوب کا نام صرف حامد رکھتا تو کوئی کہہ سکتا تھا صاحب حامد تو ہم بھی ہیں، مصطفیٰ ہماری طرح، لیکن رب نے اس فرق کو مٹانے کے لیے اور میرے محبوب کو کوئی اپنا جیسا نہ کہے، اس کا بند باندھنے کے لیے حامد سے اپنے محبوب کا نام احمد رکھ دیا، اور احمد کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اور معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ حالانکہ اللہ اکبر کا معنی جو ہم لیتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ نہیں ہے۔ اکبر معنی ہوتا ہے بڑا، اللہ معنی اللہ بڑا ہے۔ یہ سب سے بڑا کہاں سے آپ نکال کے لے آئے؟ آپ کہیں گے صاحب آپ نے عربی کی گرامر نہیں پڑھی۔ اللہ اکبر یہ شارٹ عبارت ہے، مختصر عبارت ہے، اس کی مکمل عبارت یہ ہے اللہ اکبر من کل شیء۔ اللہ اکبر کی پوری عبارت کیا بنتی ہے؟ لانگ جملہ، ایک ہوتا ہے شارٹ جملہ اور ایک ہوتا ہے لانگ۔ جیسے ہم بولتے ہیں ٹی وی، حالانکہ یہ ٹی وی شارٹ ہے کس کا؟ ٹیلی ویژن کا، ٹیلی ویژن کا۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں مائک، MIC مائک، حالانکہ یہ مائک شارٹ ہے، اس کا فل فارم کچھ اور آتا ہے۔ اسی طرح ہم بولتے ہیں بی پی لو ہو گیا، یہ بی پی شارٹ لفظ ہے، اور بی پی کا فل فارم کیا ہے؟ بلڈ پریشر۔ تو اسی طرح اللہ اکبر یہ شارٹ جملہ ہے، اس کا مکمل جملہ کیا ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ اب مانا بیٹھ گیا کہ ہاں بھائی اللہ ہر چیز سے بڑا ہے، تو ادھر اللہ نے اپنے لیے اکبر رکھا کہ رب تمام چیزوں سے بڑا ہے، ادھر مصطفیٰ کا نام حامد نہ رکھا۔ حامد رکھتا تو کوئی کہہ سکتا تھا صاحب مصطفیٰ ہماری طرح ہے۔ رب نے اس مثلیت کو ختم کرنے کے لیے محبوب کا نام احمد رکھا کہ احمد کا نام ہے، معنی ہے احمد الحامدین، کہ تمام تعریف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعریف کرنے والا۔ تو احمد یہ ترقی یافتہ ہے کس کا؟ حامد کا۔ اچھا، محمود رب نے نام رکھا اپنے محبوب کا، محمود مانا ہوتا ہے تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا۔ اگر ہمارے نبی کا نام صرف محمود ہوتا نا تو اس پر بھی اعتراض ہوتے، بڑے بڑے مناظرے ہوتے، صاحب ہم بھی تو تعریف کیے ہوئے ہیں۔ ہر باپ اپنے بیٹے کی تعریف کرتا ہے، ہر شاگرد اپنے استاد کی تعریف کرتا ہے، ہر مرید اپنے پیر کی تعریف کرتا ہے۔ تو جب مرید نے اپنے پیر کی تعریف کی، جب شاگرد نے اپنے استاد کی تعریف کی، جب بیٹے نے اپنے باپ کی تعریف کی، تو بیٹا مرید، شاگرد ہوا حامد، استاد پیر، باپ ہوا محمود۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا میرا باپ بھی محمود ہے، کوئی کہہ سکتا تھا میرا استاد بھی
محمود ہے. کوئی کہہ سکتا تھا میرا پیر بھی محمود ہے. مصطفیٰ کی کیا حیثیت اور مصطفیٰ کا کیا کمال. میرا پیر محمود, مصطفیٰ محمود تو میرا استاد محمود, مصطفیٰ محمود تو میرا باپ محمود. اس میں کمال کی کون سی بات ہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کا نام صرف محمود ہی نہ رکھا بلکہ محمد رکھ دیا. محمود کا معنی تھا تعریف کیا ہوا. اب جب رب نے اپنے محبوب کا نام محمد رکھا تو محمد کا معنی ہوتا ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد, زمانا بعد زمان, کرتن بعد کرتن. محمد وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. محمد وہ ہوتا ہے ایک زمانے کے بعد دوسرے زمانے تک تعریف کی جائے. محمد وہ ہوتا ہے جس کی تعریف ہی ختم نہ ہو. اگر مصطفیٰ کا نام صرف محمود ہوتا تو لوگ کیا کرتے بھائی؟ برابری کر لیتے. میرا پیر محمود, مصطفیٰ میں کیا کمال. میرا استاد محمود, مصطفیٰ میں کیا کمال. میرا باپ محمود, مصطفیٰ میں کیا کمال. رب نے اس فرق کو مٹانے کے لیے اپنے محبوب کا نام کیا رکھا؟ محمد. اور محمد کا معنی ہوتا ہے تعریف پر تعریف, ہر زمانے میں تعریف, قیامت تک تعریف, قیامت کے بعد تعریف. کوئی بیٹا, سگا بیٹا اپنے باپ کی تعریف کب تک کرے گا؟ جب تک وہ زندہ ہے. ایک شاگرد اپنے استاد کی تعریف کب تک کرے گا؟ جب تک زندہ ہے. ایک مرید کب تک تعریف کرے گا؟ قبر میں پہنچنے کے بعد بھی تعریف کرے گا. لیکن مصطفیٰ کی تعریف صبح قیامت تک ہوتی رہے گی. تو اس مثلیت کو ختم کرنے کے لیے کہتے ہیں نا مصطفیٰ تو ہماری طرح بشر ہیں. نعوذ باللہ. وہ آپ نے قرآن پاک میں واقعہ سنا ہوگا حضرت یوسف اور زلیخا کا. کس کا؟ یوسف اور زلیخا کا. حضرت یوسف کو خریدا گیا, غلام تھے, غلام بن گئے تھے نا, خریدا گیا. زلیخا نے دیکھا حسن یوسف تو فریفتہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ فریفتہ ہو گئی. عورتوں نے تانا دیا کہ اے زلیخا تو ماہ خوبہ ہے, شہنشاہ حسینہ ہے, مصر کی حسیناؤں کی بھی حسینہ ہے, ایک غلام پر مر مٹی, ایک غلام پر مر مٹی. زلیخا نے یوسف کا جلوہ تو دیکھ ہی چکی تھی. انہیں معلوم تھا کہ یہ غلام نہیں ہے, یہ تو آقاؤں کے بھی آقا ہیں. لیکن تانا دینے والی عورتوں نے نہیں دیکھا تھا تو کیا کہا تھا؟ غلام ہے, غلام ہے, غلام ہے. زلیخا نے سوچا اس تانے سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے. دل میں بات آئی کہ جو دیکھا ہے نا وہ ان کو بھی دکھا دیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کوئی پھل دے دیا گیا, دوسری روایت میں آتا ہے لیمو دے دیا گیا, چھری دے دی گئی, اور کہا گیا کہ جب جمال یوسف کو دیکھنا تو اس لیمو کو کاٹنا. یوسف علیہ السلام کو لایا گیا, آپ نے اپنے رخ سے پردہ اٹھایا, عورتوں نے دیکھا, محو ہو گئی, محو ہو گئی. کیا ہو گئی؟ محو ہو گئی. اس پر ایک واقعہ یاد آیا لیکن اب ٹائم نہیں ہے. محو ہو گئی. لیمو کیا کاٹا؟ اپنے ہاتھ کاٹ لیے. اور قرآن پاک کے لفظ ہیں بشر کے. ان عورتوں نے کہا خدا کی قسم یہ بشر ہے ہی نہیں. غور کیجئے گا, جب تک دیکھا نہ تھا تو غلام غلام کہہ رہی تھی,
دیکھ لیا بشریت کی کا انکار کر دیا کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، بشر ہے ہی نہیں۔ تو جنہوں نے نہ دیکھا انہوں نے کہا مصطفیٰ مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو جنہوں نے نہ دیکھا انہوں نے کہا مر کے معاذ اللہ مٹی میں مل گئے، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کیا کہا تو زندہ ہے واللہ، جنہوں نے نہ دیکھا کہا یہ بشر ہے، انسان ہے، جنہوں نے دیکھا اس نے کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، انسان نہیں۔ انہوں نے کہا بشر ہے، انسان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے نا جمال رخ آرا کا جلوہ، اعلیٰ حضرت نے دیکھا ہے، وہ صبح لال آزار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، یہ اسی وقت کا تو کلام ہے۔ اور جب آپ نے کہا تھا کہ تیرے جیسے کتے ہزار پھرتے ہیں تو مصطفیٰ نے نقاب ہٹا دیا اپنا جلوہ، تو جس نے دیکھا نہ تھا کہا بشر ہے، اعلیٰ حضرت نے دیکھا تو کہا اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے، یہ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ جنہوں نے نہ دیکھا انہوں نے کہا ہمارے جیسے ہیں، جنہوں نے دیکھا انہوں نے کہا وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے کہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر چراغ میں دھواں اٹھتا ہے، مصطفیٰ ایسے چراغ ہے کہ ان میں دھواں ہی نہیں۔ تو دیکھا نہ تھا تو غلام غلام کی رٹ تھی، دیکھ لیا تو بشریت کی نفی کر دی۔ ایسے ہی جس نے شان مصطفیٰ کو نہیں دیکھا وہ کہتا ہے ہماری طرح ہے، جنہوں نے دیکھ لیا وہ نہیں کہتے کہ ہماری طرح ہیں، بلکہ وہ تو اللہ ہی جانے کہ وہ کیا ہیں۔ کیا شاعر کہتا ہے، شاعر کہتا ہے تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، محبوب آپ تم ذات خدا سے نہ جدا ہو نہ خدا ہو، اللہ ہی کو معلوم ہے کیا جانیے کیا ہو، اگر خاموش رہوں میں تو ہی ہے سب کچھ، اگر میں خاموش رہوں تو اے محبوب آپ ہی سب کچھ ہیں،
اگر کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود. اس کا معنی سمجھ میں نہیں آیا ہوگا نا, سمجھیں گے تو مزہ آئے گا. یا رسول اللہ اگر میں آپ کے بارے میں کیا جانوں, میں آپ کے بارے میں کیا جانوں, وہ تو جبرائیل جو سید الملائکہ ہیں وہ کہتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے, سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نے یک بنایا. مصطفیٰ کی شان ایسی ہے. تو شاعر کہتا ہے اگر خاموش رہوں میں تو ہی سب کچھ ہے, اگر کچھ میں بول دوں کہ مصطفیٰ آپ یہ ہیں تو میرا علم کیا, میں آپ کی معرفت کیا حاصل کروں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر سے فرمایا اے صدیق واللہ اللہ کی قسم میری معرفت اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. حالانکہ صدیق اکبر افضل البشری بعد الانبیاء ہیں, ان کو سرکار نے فرمایا ہے ابو بکر میری معرفت میری حقیقت مصطفیٰ رب کے سوا کوئی نہیں جانتا, تو ہم اور آپ کیا ہیں. تو وہ آپ نے نعت سنی ہوگی من کجا تو کجا, یا رسول اللہ ہم کہاں اور آپ کہاں. اور شہزاد اعلیٰ حضرت کا شعر مجھے یاد نہیں آ رہا, اگر یاد ہو تو پڑھیں, کہ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم اور آپ کہاں, اگر ہم مثل زمیں ہیں تو آپ مثل آسماں ہو. یعنی ہمارے اور آپ میں کیا برابری, آپ اگر آسمان کے مثل ہو تو ہم زمین کے مثل ہیں. پھر کہتے ہیں معاذ اللہ میں نے یہ کیا کہہ دیا, سرکار کے لیے تو مثلیت ثابت کر دی, حالانکہ سرکار تو مثل اور مثلیت سے پاک ہیں. پھر کہتے ہیں معاذ اللہ میں یہ کیا کہہ دیا. اس طرح کا شعر ہے نا, مجھے پورا یاد نہیں ہے ورنہ پڑھتا بڑا لطف آتا. تو جس نے مصطفیٰ کو جانا تو اس نے یوں کہا, جو نہ جانا تو وہ طرح طرح کی باتیں بناتا ہے. تو اگر میں کہوں کہ مصطفیٰ آپ یہ ہیں تو پھر مصطفیٰ کا حسن محدود ہو گیا نا, حد لگ گئی. حالانکہ مصطفیٰ کی ذات رب نے ایسی بنائی ہے کہ وہ لامحدود ہے. کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کی ذات رب کی ذات کا مظہر ہے. رب کی ذات غیر محدود تو مصطفیٰ کی ذات بھی غیر محدود. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. محبوب تیرے وصف ہم بیان کرتے جائیں ختم ہی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کی تو اینڈ ہے, انتہا ہے, لیکن آپ کے وصف کی اینڈ اور انتہا نہیں ہے. آخری نقطہ سماعت فرمائیے, وقت بھی زیادہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان میں اپنے محبوب کا نام کیا رکھا؟ سنے تھے نا. زمین میں کیوں؟ زمین میں احمد کر دیا جاتا, آسمان میں محمد کر دیا جاتا, کیا خرابی لازم آتی, کیا خرابی لازم آتی. لیکن نہیں صاحب, آسمانوں میں احمد, زمین میں محمد. یہ دیوبندیوں کا رد ہے. کن کا رد ہے؟ بد مذہبوں کا رد ہے. جو مصطفیٰ کو اپنے جیسے کہتے ہیں ان کا رد ہے. قرآن کی دلیل کی حاجت نہیں ہے, حدیث کی دلیل کی حاجت نہیں ہے. لفظ محمد سے سارے حروف ہٹائے تھے نا, بچا تھا دال, اور دال کا معنی کیا تھا؟ دلیل. محمد کی دال ہی کافی ہے, لفظ محمد تو بہت بڑا ہے.
अगर रब नबी का नाम जमीन में अहमद रखता तो अहमद माने होता है तारीफ करने वाला। बदमज़हब कहते हैं हम भी तो रब की तारीफ कर रहे हैं, हम भी अहमद, हम भी अहमद। रब ने लफ्ज़े अहमद आसमान में रखा, हालांकि फरिश्ते भी अल्लाह की हम्द करते हैं, वो भी अहमद हैं, लेकिन फरिश्ते जानते हैं महबूब हमारी तरह नहीं है। अगर अल्लाह जमीन में मुस्तफ़ा का नाम अहमद रखता तो क्या होता? दुनिया वाले इंसान कहते हैं हम भी अहमद, मोहम्मद भी अहमद, हमारी तरह मिसल है। लेकिन आसमान वाले ये नहीं करते हैं, इसलिए अगर अहमद नाम रब रखता तो एतराज होता, मुस्तफ़ा की मिसलियत साबित करते हैं। इसलिए रब ने कहा अपने मुस्तफ़ा का नाम अहमद यहां नहीं रखता, आसमान में सही है। यहां क्या रखा? यहां मोहम्मद रखा, क्योंकि मोहम्मद कोई बन ही नहीं सकता, मोहम्मद कोई बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मोहम्मद का माना होता तारीफ किया हुआ, और कौन तारीफ कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह हमारी तारीफ नहीं करता, अल्लाह किसी देवबंदी की तारीफ नहीं करता, अल्लाह किसी मजहब की तारीफ नहीं करता, अल्लाह किसी इंसान की तारीफ नहीं करता, अल्लाह किसी वली की तारीफ नहीं करता, अल्लाह किसी प्राइम मिनिस्टर की तारीफ नहीं करता। अल्लाह ताला वजीर, सदीर और जितने भी बड़े बड़े हुक्मरान, बादशाह, वज़रा, वकला है, दुनिया के तख्त नशीन है, उनकी तारीफ रब नहीं करता। रब तारीफ करता है मुस्तफा की। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। रब तारीफ करता है मुस्तफा की, कोई दावा नहीं कर सकता रब ने मेरी तारीफ की है। अगर अहमद रखता जमीन में तो लोग कहते हम भी अहमद हैं, हम भी अहमद हैं। मुस्तफा का नाम जमीन में मोहम्मद रखा ताकि कोई दावा ही ना कर सके, क्योंकि हामिद तो बहुत हो सकते हैं, महमूद तो बहुत हो सकते हैं, चलो अहमद भी हो सकते हैं, मोहम्मद कोई नहीं हो सकता। सरकार अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान नबुव्वत फरमाया तो कुफ्फारे मक्का ने कहा कि अजीब बात है, तुम लफ्ज़े मोहम्मद भी कहते हो, गाली भी देते हो। मोहम्मद का माना होता है तारीफ किया हुआ, और गाली भी देते हो। तो पहले तो तुम सरकार की तारीफ कर लेते हो, फिर गाली देते हो। अहले ज़बान हो, कुछ सोचो, या तो गाली देना बंद कर दो या तो मोहम्मद कहना बंद कर दो। कहा गाली देना तो बंद नहीं करेंगे, तो कहा फिर क्या करोगे? नाम चेंज कर लेते हैं। उन्होंने नाम मोहम्मद से मुजम्मम रख लिया। क्या रख लिया? मुजम्मम, जिसका माना होता है बार बार मजम्मत की हुई, बार बार बुराई किया हुआ। तो वो मुजम्मम कह के गाली देने लगे। मुस्तफा के पास कोई साहबी दौड़ते दौड़ते आए, कहा आका उन्होंने आपका नाम मुजम्मम रख लिया और मुजम्मम कह कह के गाली दे रहे हैं। मुस्तफा ने कहा तुम नहीं जानते रब ने मेरे नाम को कैसे महफूज रखा। वो गाली दे रहे होंगे किसी मुजम्मम को, वो लानत कर रहे होंगे किसी मुजम्मम को, मेरे रब ने तो मुझे मोहम्मद